حال میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کوٹھے کا ماحول کافی منفرد تھا۔ چھت سے لٹکا ہوا پیلا کمکمہ کمرے میں ایسے روشنی بکھیر رہا تھا جو ہر چیز کو دھندلا، تھکا ہوا اور بے جان بنا رہی تھی۔ شاذم خان لمبے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سیاہ کرتا پاجامہ آستینیں کونی تک مڑی ہوئی، بال معمول سے زیادہ بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں وہ مخصوص خماری جیسے وہ اس جگہ کا مالک بھی ہو اور اس سے اکتا بھی چکا ہوں۔ ارد گرد ہلکی سی عطر کی تیز خوشبو، موسیقی کی دبی ہوئی دھنیں اور کچھ عورتوں کے کہکوں کی بازگشت ماحول میں چبھ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ کی راکھ جا رہا تھا کہ اچانک دائیں طرف سے ایک چیخ ابھری، اتنی تیز کہ جیسے حال کا سارا شور لمحے بھر کو رک گیا ہو۔ شاذم نے چونک کر سر گھمایا۔ دو لڑکیاں کسی کو گھسیٹتی ہوئی اندر کی راہداری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بری طرح تڑپ رہی تھی، ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی، سسکیاں لیتی، جیسے ہر قدم پر زمین سے چمٹ جانا چاہتی ہو۔ شاذم کھڑا ہوا، اس کا انداز ایسا تھا کہ پورے حال میں خاموشی سے گر گئی تھی۔ ٹھہرو، وہ بلند آور بھاری آواز میں بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو اسے، زبردستی کہاں لے جا رہے ہو؟ منی جو یہاں کی پرانی خادمہ اور مالکن کی خاص آدمی سمجھی جاتی تھی، جلدی سے آگے بڑھی۔ صاحب، نئی لڑکی آئی ہے، بہت نخرے کر رہی ہے، اسے فی الحال بند کر رہے ہیں کمرے میں، سمجھانے سے نہیں مان رہی، کچھ دن تک بھوکا پیاسا رکھیں گے تو عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ شاذم نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر سامنے کھڑی لڑکی پر نظر جم گئی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ خوف سے سفید پڑا ہوا، سانسیں بے ترتیب، جیسے دنیا اس کے لیے اچانک تنگ ہو گئی ہو۔ چھوڑو اسے، شاذم نے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا۔ دونوں لڑکیاں سٹبٹا کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ شاذم کا حکم یہاں پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی چند قدم ڈگمگائی لیکن خود کو سنبھال کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ شاذم اس کے قریب آیا مگر فاصلہ مناسب رکھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر ہمت جمع کر کے بولی، میرا نام شیزہ احمد ہے، میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں، ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، یہ لوگ مجھے یہاں بیچنا چاہتے ہیں اور دوسرے مردوں کے لیے ناچنے کا کہتے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال دیں پلیز، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، یہ لوگ میری عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہیں، سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ شاذم نے پل بھر اسے دیکھا جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ایک ہی صورت ہے جس میں تم یہاں سے نکل سکتی ہو، اب اسی وقت مجھ سے نکاح کر لو، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ شیزہ کا چہرہ سن ہو گیا تھا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا؟ نہیں، پلیز مجھے میرے گھر جانا ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، میں اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی، انہوں نے مجھے زبردستی اغوا کیا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، میں بہت مشکل میں ہوں، سر پلیز میری مدد کر دیں۔ شاذم نے گہری سانس لی، جیسے اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ یہی کہے گی، تم یہاں سے صرف اسی وقت نکلو گی جو میرے نکاح میں آ جاؤ گی، میں ان کو ایک بھاری رقم دوں گا، ورنہ ان لوگوں کے لیے تم صرف مال ہو، سمجھی؟ اب تمہارا فیصلہ ہے، تم اپنے لیے کیا کرنا چاہتی ہو، یہاں رہ کر اپنی زندگی کو اجاڑنا چاہتی ہو یا پھر مجھ سے نکاح کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی ہو، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس نے حال میں موجود عورتوں کی سمت اشارہ کیا، دیکھ رہی ہو، یہ جگہ رحم نہیں کرتی، یہاں موجود ہر عورت کو محض ایک سامان سمجھا جاتا ہے، اب چاہتی ہو کہ یہاں سے بحفاظت باہر نکل جاؤ، تمہاری عزت پر ایک حرف نہ آئے تو نکاح کر لو، باقی تمہاری اپنی مرضی ہے۔ شیزہ نے چاروں طرف دیکھا، چمکیلے مگر غلیظ کپڑوں میں کھڑی عورتیں، ان کی آنکھوں میں عادت بن چکی بیچارگی، جیسے وہ خود بھی اپنی کہانی بھول چکی ہوں۔ ایک لمحہ، دو لمحے، پھر اس کے اندر سے ایک ہاری ہوئی سسکی نکلی تھی، آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ شاذم کی آنکھوں میں عجیب سا یقین ابھرا، اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہاری خاطر میں لاکھوں دوں گا اور پھر تمہیں چھوڑ دوں، ممکن ہی نہیں، بس اتنا سمجھ لو مجھ سے شادی کر کے تم محفوظ ہو جاؤ گی، اس غلیظ جگہ سے نکل کر ایک پرسکون زندگی بسر کرو گی، اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے، یہاں سے جانا چاہتی ہو یا پھر یہیں رہ کر اپنی زندگی کو جہنم کرنا چاہتی ہو۔ یہ جملہ اس کے فیصلے کی آخری کیل تھا۔ شیزہ کے قدم جیسے خود بخود ڈھہ گئے۔ مجھے منظور ہے،
اس نے روتے ہوئے کہا۔ بس مجھے یہاں سے نکال دیں پلیز، میں بہت مشکل میں ہوں۔ شاہزم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ فی الحال اندر جا کر بیٹھو، میں مالکن سے بات کیے بغیر تمہیں نکال نہیں سکتا۔ جیسے ہی سب طے ہوا میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شاید نکاح یہی ہوگا، اسی لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا۔ شیزا نے ہاں میں سر ہلایا، آنکھیں صاف کی اور دبے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بے شک وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، نہ جانے کون تھا وہ اجنبی جو اسے اپنی بیوی بنا رہا تھا، مگر وہ مطمئن تھی ہر روز کسی مرد کی غلام بننے سے بہتر تھا وہ کسی ایک مرد کا ساتھ چن لیتی۔ شاہزم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جیسے کوئی خطرناک فیصلہ ابھی اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہو۔ ہوا تھوڑی سی رک گئی تھی، حال کی آوازیں پھر سے چل پڑی تھیں، مگر اس لمحے شاہزم خان کے اندر کوئی خاموش طوفان جنم لے چکا تھا۔ وہ واپس جا کر بیٹھ گیا تھا اور تارا بائی کو بلانے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ اس کے پیغام کو پہنچانے کا بھی۔ وہ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ہمیشہ دو ٹوک بات کرنا ہی اپنا اہم فریضہ سمجھتا تھا۔ تارا بائی تک پیغام پہنچتے ہی وہ راضی ہو گئی تھی، اسے محض پیسوں سے مطلب تھا۔ اب اس کی لڑکیوں کو کون خریدتا ہے، کون بیوی بناتا ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حال میں مدھم روشنی اور بھاری خاموشی ایک ساتھ گتھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لٹکے بڑے آئینے سے دھول سے ماند پڑ رہے تھے اور کہیں دور سے ہلکی سا رباب کی دھن سنائی دے رہی تھی۔ شاہزم خان صوفے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نشست میں ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ تقدیر کی ضد ہے یا اس کا اپنا اختیار۔ تارا بائی اپنے معمول سے دفتر جیسے کمرے سے باہر آئی، چوڑی ہڈول میں پتیل کی چوڑیوں کی کھنک اور چہرے پر وہی کاروباری مسکراہٹ۔ بات ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ پیسے تم نے بھی دینے ہیں اور لڑکی ہم نے بھی چھوڑنی ہے، نکاح ہی واحد راستہ تھا، تمہارا بھی ہمارا بھی۔ لیکن صاحب دیکھو، پیسے ابھی کے ابھی ہم لیں گے۔ شاہزم نے صرف سر ہلایا، اس کے چہرے پر جذبات جیسے پتھر ہو چکے تھے، یا پھر وہ اپنے جذبات کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی دوران حال کے پردے ہلے اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس نے بیٹھتے ہی مولوی کو فون کر دیا تھا جو اب حاضر ہو چکے تھے۔ سفید کپڑوں پر ہلکی گرد، ماتھے پر پسینے کی لکیر، جیسے اچانک بلائے گئے ہوں۔ شاہزم فوراً اٹھا اور آگے بڑھ کر ان سے گلے ملا۔ مولوی صاحب اس کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولے، شاہزم صاحب آپ یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ شاہزم ہلکے سے مسکرایا، ہاں مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، اسے نکاح کرنا ہے، کاغذ وغیرہ دیکھ لیں پھر نکاح پڑھا دیں۔ مولوی صاحب نے تاثرات چھپا کر خاموشی سے سر ہلایا اور نزدیک بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ قلم نکالا، فارم کھولا اور تیزی سے لکھنے لگے۔ کبھی کبھی وہ چشمہ ٹھیک کرتے، کبھی کوئی سوال پوچھتے، اور شاہزم انہیں دھیمی آواز میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد مولوی صاحب نے فارم پلٹ کر بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ نکاح کی تیاری مکمل ہے، آپ دلہن کو بلا لیجئے، ہم نے کہا شروع کرتے ہیں۔ شاہزم نے تارا بائی کو دیکھا۔ تارا بائی نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، میں لاتی ہوں۔ بھاری قدموں سے اندر گئے۔ ماحول میں ایک عجیب سا انتظار پھیل گیا تھا، جیسے کسی کے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی ہوں۔ سب اتنی جلد بازی میں ہو رہا تھا، ایک لمحے کے لیے شاہزم کو خوف بھی محسوس ہوا تھا، مگر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ چند لمحے بعد پردہ ہٹا اور شیزا سر پر گھونگھٹ ڈالے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، گھونگھٹ کے نیچے سے بس ہلکی سی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نکاح پر مطمئن تھی کہ کم سے کم اس نکاح کے ذریعے وہ اس غلیظ جگہ سے نکل جائے گی، لیکن دل رضامند نہیں تھا۔ آج بھی دل اپنے منگیتر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسے آ کر شاہزم کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر اس فاصلے میں خوف، مجبوری اور تقدیر کا سارا بوجھ سما گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گواہ وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد مولوی صاحب نے گلا صاف کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، شیزا احمد، والد راشد احمد، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا نکاح شاہزم خان ولد ایاز خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حال میں جیسے ہوا رک گئی، کئی لڑکیاں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جو آئی تھیں اور اپنا نصیب بنا کر ایک رئیسزادے کے ساتھ جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اس نے گھونگھٹ کے نیچے ہونٹ بھینچ لیے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نکاح قبول ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، بیٹی یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی، قبول ہے۔
تیسری بار سوال گونجا۔ اس دفعہ ہال میں گہرے درد کی پرچھائیاں کھینچتا ہوا درد نمایاں تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح پوری رضامندی سے قبول ہے؟ اس کی آواز کام گئی تھی۔ قبول ہے۔ آنسو چادر بھگو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے چند لمحے سے دیکھا، پھر سر جھکا لیا تھا۔ اب انہوں نے رخ شاذم کی طرف کیا۔ شاذم خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاذم نے سیدھے کمر، مضبوط آواز اور وہی سنجیدہ چہرہ رکھا جیسے فیصلہ پہلے سے پکا ہو۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال کیا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار پوری سختی اور سنجیدگی کے ساتھ پوچھا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاذم نے بغیر جھجک، بغیر کسی توقف کے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ حال میں تالی تک نہیں بجی، سب عورتیں خاموش بس ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ شیزا نے گھونگھٹ کے نیچے ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ شاذم نے آہستہ سے اس طرف دیکھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، مگر اس لمحے دونوں جانتے تھے کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد اس نے پورا پیسہ تارا بائی کو تھمایا تھا اور اس لیے سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آبائی حویلی جانا ابھی اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کیے وہ لوگ بلڈنگ پہنچ گئے تھے۔ فلیٹ کی راہداری میں قدموں کی آواز مدھم گونج رہی تھی۔ پرانا مگر صاف ستھرا سا فلیٹ، دیواروں پر ہلکی نمی کے دھبے، کھڑکی کے آگے جالی میں پھنسا ہوا گرد کا باریک غبار، اور اندر داخل ہوتے ہی باسی ہوا کی بو، جیسے کوئی کافی عرصہ یہاں نہیں رکا ہو۔ شاذم نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی بتی جلائی۔ 3 کمرے پر مشتمل فلیٹ کافی بہترین تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج کی رات تم یہیں رہو گی۔ میں اپنے گھر بات کر لوں، پھر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن فی الحال تمہیں یہیں رات گزارنی ہوگی۔ یہ جگہ محفوظ ہے اور میری ہے۔ اس کی آواز بالکل سیدھی بے تاثر تھی، جیسے وہ کسی دکان کا سودا طے کر رہا ہو۔ شیزا پیچھے سے اندر آئی، گھونگھٹ تھوڑا سا ہٹا کر کمرے کو گھوٹتی رہی۔ بند دروازہ، تنہا رات، انجانے شہر۔ اس کے اندر گھبراہٹ کی خاموش چیخیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کی طرف پلٹی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر خالی پن اور ہونٹ کانپتے ہوئے وہ بولی، ایک بات سچ سچ بتا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آپ مجھے آگے بیچ تو نہیں دیں گے؟ شاذم نے حیرانی دکھائی نہ ہی ناراضی، بس جیسے پہلے سے طے شدہ بات ہو۔ 2 حرف کہہ دیے، نہیں۔ جب خرید لیا ہے تو آگے بیچوں گا کیوں؟ وہ کندھوں کو ذرا سا اٹھا کر بولا، اب تمہیں اپنا بناؤں گا، تم سے اپنی خواہشات مٹاؤں گا۔ شیزا کی ٹانگیں جیسے کمزور پڑ گئی تھیں۔ آپ نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے نکاح کیا ہے؟ اس نے بھاری سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ شاذم نے تمسکر کے بغیر مکمل بے حسی کے ساتھ کہا، ہم پٹھان ہیں، ہمارے ہاں عورت کو پیر کی جوتی مانا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے وقت کو خریدا جاتا ہے۔ اب تمہیں خریدا ہے تو تم بھی وہی ہو جو باقی ہوتی ہیں۔ تم انچھوئی، اغوا ہوئی تھی، میرے لیے تم بھی ایک سامان ہی تھی، اسی لیے تو خرید لیا۔ اب اس میں اتنی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بلا وجہ رونے کی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ خاموشی سے یہاں رہو، رات آرام سے گزارو، سو ملاقات ہوگی۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے شیزا کے اندر کی آخری ہمت بھی توڑ دی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آگے بڑھی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کوئی بچہ بھاگتی ہوئی ہوا میں سانس تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی؟ آنکھیں بھر آئیں، آواز مدھم ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیں پلیز۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی، چاہے میرے قریب نہیں آئے جب تک آپ کے گھر والے اجازت نہیں دے، لیکن مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں۔ شاذم نے ہاتھ نہیں چھڑایا، بس تھامے رکھا، لیکن چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں رہ سکتا، میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میں جا رہا ہوں۔ شیزا نے اس کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا۔ مت جائیں پلیز، مجھے بہت۔ وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اکیلی ہی رہو، باہر سے تالا لگا دوں گا، بے فکر رہنا، کوئی اندر نہیں آئے گا۔ میرے آدمی تم پر نظر رکھیں گے، لیکن یہ الفاظ تحفظ کم قید زیادہ محسوس ہوئے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، لاپرواہی سے اسے کھولا، باہر نکلا اور آخری بار مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دروازہ بند ہوا ایک دھماکے کی طرح، پھر باہر سے تالا لگنے کی کھٹک آواز سنائی دی تھی۔ خاموشی فلیٹ کی گھٹن بڑھ گئی تھی۔ روشنی ٹمٹمائی اور شیزا وہیں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے ہچکی، پھر زور کی سسکی
اور پھر وہ روتی، پورے بدن سے پوری ٹوٹتی ہوئی روح کے ساتھ۔ کمرہ اس کے رونے کی آواز سے بھر گیا تھا، جیسے دیواریں بھی اس درد کو سن کر لرز رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد پولیس اسٹیشن کی روشن سفید لائٹیں آنکھوں کو چبھ رہی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر اسٹیشن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ فون کی گھنٹیاں، فائلوں کی کھرکھراہٹ اور کہیں نہ کہیں کسی حوالدار کی روبدار آواز۔ جیسے شاذم اندر داخل ہوا، ڈیوٹی پر موجود تمام اہلکار فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں ایک دبنگ سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ سلام سر۔ سیلیوٹ کی آوازیں یکساتھ گونجی تھیں۔ ایک سپاہی جلدی سے آگے بڑھا۔ سر، ڈی ایس پی صاحب اندر آ گئے ہیں، آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ شاذم نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر لمحہ ضائع کیے اندر بڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ ہلکی زرد روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پر پاکستان کا پرچم، میز پر صاف ستھری رکھی فائلیں اور پیچھے کی کرسی پر بیٹھے ایک تجربہ کار گہری نگاہوں والے افسر۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی شاذم سیدھا کھڑا ہوا اور سیلیوٹ کیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہلکے سے سر جھکا کر جواب دیا۔ معذرت سر، شاذم نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے بات ٹال دی۔ کوئی بات نہیں، آپ جس کیس پر کام کر رہے ہیں ویسے بھی باریک کام ہے، دیر سویر چلتی رہتی ہیں۔ اب بتائیں اندر کی رپورٹ کیا ہے؟ شاذم نے سیدھے بیٹھ کر گہری سانس لی۔ سر، میں کوٹھے کے اندر مکمل رسائی حاصل کر چکا ہوں۔ ان کے نظام، لڑکیوں کی حالت اور سب سے بڑھ کر ان کے طریقے سب کچھ صاف ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب آگے جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ تفصیل سے بتاؤ۔ سر، شاذم کی آواز سخت مگر تھکی ہوئی تھی۔ وہاں کی لڑکیاں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، زیادہ تر اغوا شدہ ہوتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، بدلے میں پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر کسی بڑے گروہ کے کہنے پر چلتی ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ مالکن، تارا بائی، وہ کہاں کھڑی ہے اس سارے کھیل میں؟ سر، وہ محض ایک ڈھال ہے، مالدار ہے لیکن اتنی طاقتور نہیں۔ پوری مشینری کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے اور لگتا ہے وہ بڑا ہاتھ ہماری ہی کسی لائن سے جڑا ہوا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کے چہرے پر سختی اتر آئی تھی۔ یعنی کوئی غدار؟ جی سر، شاذم نے آہستہ سر ہلایا، اور اسی لیے سیدھا ریڈ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہم ایک ہی بار میں سب کو پکڑیں گے تو اصل ماسٹر مائنڈ بچ نکلے گا۔ ہمیں اندر سے نظام کمزور کرنا ہوگا۔ آہستہ، خاموشی سے۔ ڈی ایس پی صاحب نے ہاتھ میز پر رکھا۔ اور اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ ایک لمحے کو شاذم نے نظر جھکائی، پھر سیدھی کر لی۔ میں نے وہاں کی ایک لڑکی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، شیزا احمد، انچھوئی ہے، اغوا شدہ ہے۔ میں نے آج اسی سے نکاح کیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی چمک ابھری۔ نکاح؟ تم پٹھان ہو، خان ہو اور کوٹھے کی لڑکی سے نکاح کر لیا؟ شاذم نے پلک جھپکائے بغیر جواب دیا۔ سر، وہ لڑکی معصوم ہے، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، وہ صرف شکار تھی، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے نکاح کیا۔ مجھے اندر رہنا تھا اور اسے وہاں چھوڑنا غلط تھا۔ ایک لمحے کو ڈی ایس پی صاحب خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے۔ ملک کے لیے ایسی قربانیاں کم لوگ دیتے، تم نے بہت آگے کی سوچ رکھی ہے۔ پھر اچانک ڈی ایس پی صاحب نے نظریں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے شاذم۔ شاذم نے نظریں چرا کر دباتی ہوئی آواز میں کہا۔ سر، میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں۔ مگر ڈی ایس پی صاحب کے لہجے میں یقین تھا۔ تم اس لڑکی کو صرف ڈھال بنا کر نہیں لائے، تم اسے رسک سمجھ کر بھی نہیں لائے، تم اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر لائے ہو۔ کچھ ہے تمہارے دل میں۔ شاذم خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اس خاموشی سے صاف ٹکرا رہی تھی۔ خیر، ڈی ایس پی صاحب سیدھے ہو کر بولے۔ اندر کا جال تم نے پکڑ لیا ہے، اب اگلا قدم بہت نازک ہوگا۔ تم اکیلے اندر ہو اور وہ لڑکی تمہارا واحد دروازہ، احتیاط کرنا۔ شاذم نے آخر کار دوبارہ سیلیوٹ کیا۔ سر، میں جانتا ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس لمحے دونوں جانتے تھے یہ کیس اب ذاتی بھی ہو چکا ہے، خطرناک بھی، اور واپسی کے راستے بند بھی۔ کچھ دیر ڈی ایس پی صاحب مزید وہاں بیٹھے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ پیچھے اس نے گہری سانس لی تھی، ارادہ واپس فلیٹ جانے کا ہی تھا۔ اس کے رونے کی آوازیں وہ سن چکا تھا، لیکن اچانک آنے والی حویلی سے فون کال پر وہ چاہ کر بھی فلیٹ نہیں جا پایا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ خان حویلی پہنچ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیمے سے کھلا تو رات کی روشنی اندر دھنسی، اور ساتھ ہی شاذم کی تھکن زدہ مگر مطمئن سی سانس بھی۔ حویلی کا صحن نیچے کہیں دور تھا،
مگر اس کے بوٹوں کی آہٹ سیدھی شگفتہ بیگم کے کمرے تک گونجتی ہوئی آئی۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں، تسبیح کے دانے انگلیوں میں خاموشی سے سرکتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑھاپے کی نرمی اور ماں کی بے چینی دونوں ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ شاہزم اندر آیا تو ایک پل کو رک کر انہیں دیکھتا رہا، جیسے دن بھر کی تھکن اسے ایک نظر سے دھل گئی ہو۔ پھر آگے بڑھ کر وہ ان کے قریب بیٹھ گیا، جھک کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، جیسے برسوں کی محبت ایک لمحے میں سمیٹ رہا ہو۔ شگفتہ بیگم نے تسبیح رو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ سلامت رکھے تمہیں، آئے کیوں نہیں صبح، اور اب بھی اتنی خاموشی سے آئے؟ وہ مسکرا کر بولا، آواز میں وہی بچپن والی شرارت چھپی ہوئی۔ مورے، صبح آیا تھا تو آپ سو رہی تھیں، دل نہیں کیا جگاؤں، بس اب سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے سانس بھری مگر انداز پھر بھی مضبوط تھا۔ پولیس والے کی ماں ہوں، میری طبیعت کیا خراب ہوگی، چکا چوند رہتی ہوں، بس دوائیاں اونگا دیتی ہیں۔ تم آئے، میں سو گئی، بس اس کا افسوس رہا۔ پھر فون بھی نہیں کیا تم نے۔ شاہزم نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کوئی ضدی بچہ ماں کی ناراضی چھین رہا ہو۔ میں مصروف ہوں، تب بھی آپ کا خیال دل میں چلتا رہتا ہے۔ آپ فون کیا کریں، مصروف دنیا کے لیے ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ یہ کیسی بات ہے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ شگفتہ بیگم نے اسے گھورا مگر محبت سے، جیسے برسوں کی تربیت کا نچوڑ آنکھوں میں آ گیا ہو۔ جان حاضر ہے تو پھر میری ایک بات مان لو، شادی کر لو بیٹا، بہت ہو گئی آزادی، گھر میں رونق چاہیے مجھے۔ بہو آئے گی تو روشنی آئے گی، بچے ہوں گے، تمہارے کمرے کی ویرانی ختم ہو جائے گی۔ تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ شاہزم نے آہستہ سے سر اوپر کیا، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اندر کوئی بڑا فیصلہ تیار ہو کر باہر آنے والا ہو۔ تو اب سن لیں، آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ تسبیح ان کے ہاتھوں سے رک گئی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حیرت ان کے چہرے پر صاف لکھی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بغیر ماں کے نکاح کر لیا؟ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے آنچل سے ماتھا چھوا، جیسے انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کون سا تم پر پابندیاں لگائی تھیں؟ مجھے بتاتے تو خود دلہن لے کر آتی۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ کون لوگ ہیں، کون لڑکی ہے؟ او خدا، یہ بچے بھی نہ۔ شاہزم نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا، جیسے ان کی گھبراہٹ پر بریک لگا رہا۔ موڑے سن تو لیں، آپ کا بیٹا کوئی غیر ذمہ دار کام نہیں کرتا، سب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ لڑکی اچھی ہے، بہت شریف، حالات ایسے بن گئے تھے کہ نکاح وہیں کرنا پڑا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں گلہ ابھرا مگر ساتھ ساتھ ممتا بھی۔ پر بیٹا، ماں کو تو بتاتے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کا نکاح دیکھوں، اس کی خوشیاں دیکھوں۔ مجھے باہر کیوں رکھا؟ وہ ان کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے ان کے گھٹنوں کو تھام لیا، انداز میں وہی احترام، وہی پیار جس نے ہمیشہ انہیں پگھلا دیا تھا۔ آپ ناراض نہ ہوں، نکاح میں نے کیا ہے، رخصتی آپ کے ہاتھ سے ہوگی، دلہن آپ کے قدموں میں آ کر سلام کرے گی۔ میں نے کچھ چھپایا نہیں، بس وقت کم تھا۔ آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو لے کر چلوں، آپ دلہن کو دیکھ لیں۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی نمی تیر گئی مگر چہرے پر وہی ماں والی نرمی لوٹ آئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب سب کچھ میرے طریقے سے ہوگا، رخصتی دھوم سے ہوگی، گھر سجایا جائے گا، میرا بیٹا شادی کرے اور ماں بیٹھ کر تماشا دیکھیں، ہرگز نہیں۔ شاہزم نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ آپ جیسے چاہیں ویسا ہوگا، بس ناراض مت ہوا کریں، آپ کی ناراضی دل دہلا دیتی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے ابھی بھی وہی بچہ ہو جو کھیلتے کھیلتے زخم لگا کر ان کے پاس آ جاتا تھا۔ چلو دلہن دکھاؤ مجھے، دیکھتی ہوں کس نے میرا بیٹا میرے بغیر لے لیا۔ اور شاہزم ہلکے سے ہنسا، ایسا جیسے برسوں بعد پہلی بار اس کا دل نے چین کی سانس لی ہو۔ کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اور پھر دونوں ماں بیٹے نے ایک ہی بات طے کی تھی کہ کل دوپہر وہ اس کو لیے آ جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل دوپہر کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ شاہزم فلیٹ میں داخل ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے تھے۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں بیچوں بیچ ٹھنڈی ٹائلوں پر وہ سمٹ کر سوئی ہوئی تھی، سر کے نیچے اسکارف رکھا ہوا، ہاتھ سینے سے لپٹے ہوئے جیسے پوری رات خوف سے بند رہی ہو۔ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ شاہزم لمحہ بھر کو پل کے چپکانا بھول گیا تھا۔
دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ اس کے قریب بیٹھا کندھا ہلا کر نرم آواز میں بولا، ادھر کیوں سو رہی ہو؟ کمرہ پڑا ہے، بستر ہے، ادھر کیوں لیٹ گئی تھی؟ وہ چونک کر اٹھی، آنکھیں نیم باز، چہرہ گھبراہٹ سے سفید۔ پھر جیسے یاد آیا وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گئی، اتنی شدت سے کہ شاذم کے ہاتھ ایک دم ہوا میں معلق رہ گئے تھے۔ وہ 2 لمحے تک پتھر سا بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی، آواز لرز رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے یوں چھوڑ کر؟ کیوں گئے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہوئی ہوں؟ میں اکیلی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا، اتنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر ایسے کیوں گئے؟ شاذم نے اس کا چہرہ پکڑ کر پیچھے کیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ لڑکی، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا تھا؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے پھر بہا بیٹھی۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو نکاح کیوں کیا؟ مجھے میرے گھر چھوڑ آتے، میں نے آپ کو روکا بھی تھا کہ اکیلے مت چھوڑیں۔ اس نے اب کی بار ذرا سختی سے پوچھا۔ شیزا سیدھی بات بتاؤ، ڈر کس چیز سے لگ گیا تھا؟ وہ پاؤں سمیٹ کر بیٹھی، آنکھیں سرخ تھی، سانس کانپ رہی تھی۔ رات کو کاکروچ آیا تھا، اڑنے والا، بہت بڑا۔ میں چیخ بھی نہیں سکی۔ میں نے دروازہ بند کیا تو لگا وہ اندر آ جائے گا، پھر میں باہر آ گئی، ٹائلوں پر سونے لگی کیونکہ اندر کمرے میں واپس جانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، میں نے پوری رات جاگ کر گزاری ہے۔ ایک پل کو شاذم خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، نرمی سے، بنا کسی مذاق کے۔ بس اتنی سی بات؟ وہ روتے ہوئے غصے سے بولی۔ اتنی سی بات نہیں ہوتی، اڑنے والے کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے میں کیسے بیٹھی رہے۔ شاذم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے، اب چلا گیا نا، اب نہیں آئے گا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، جوتے اتارے اور سامنے رکھے، شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، ناشتہ لایا ہوں، بیٹھ کر کھائیں گے، پھر مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ فوراً چونک کر بولی، نہیں، ابھی بولے، میں سن رہی ہوں۔ وہ ناک کے پاس انگلی لے آیا، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے نا پہلے فریش ہو جاؤ، پھر آرام سے بات کریں گے۔ وہ شرمندگی بھری گھبراہٹ سے سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں اب بھی تھوڑی سوجی ہوئی تھیں، مگر قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹی۔ آپ کہیں جا تو نہیں رہے نا؟ شاذم نے ہاتھ باندھ کر گہرا سانس لیا۔ تمہارا یہ حال دیکھ کر اب کہاں جا سکتا ہوں؟ جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر اندر گئی، دروازہ آہستہ سے بند کیا، جبکہ شاذم ایک پل کو اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میز پر ناشتہ رکھا، ٹھنڈی ہوا میں ڈوبے فلیٹ کو ایک نظر دیکھا اور زیر لب بولا، یہ لڑکی تو بالکل بچے کی طرح ہے، مگر مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہری رہی، لڑی نہیں۔ لاؤنج میں ہلکے سے سناٹا تھا، ٹیبل پر رکھنے والا ناشتہ اب بھی گرم تھا، مگر شاذم کی توجہ مسلسل دروازے کی طرف لگی تھی، جہاں سے وہ ابھی بھی فریش ہونے گئی تھی۔ اسی لمحے اس کا موبائل یکدم زور سے بجا، ایک چبھتی ہوئی ٹون جیسے کسی نے خاموشی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس نے موبائل نکالا، سکرین پر نام جگمگا رہا تھا، تارا بائی۔ اس کی پلکیں لمحہ بھر کے لیے سکڑی، سانس ہلکا سا رکا، پھر کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو۔ انداز سادہ تھا لیکن کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ادھر سے بھاری آواز آئی، مگر آج کچھ بدلی ہوئی، ہچکچاہٹ بھری۔ صاحب، بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی، جیسے وہ لفظ چبا رہی ہوں، پھر دھیرے سے بولی، ہم ہر لڑکی کا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں جب وہ کوٹھے میں آتی ہے۔ جو لڑکی آپ نکاح کر کے لے گئے ہو اس کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے۔ ٹیسٹ کروانے کی وجہ ہوتی ہے اسے کوئی بیماری تو نہیں، کہیں اس کی وجہ سے کسی کسٹمر کو لگ گئی تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں، اسی لیے ہم ہر ایک چیز پر دھیان دیتے ہیں۔ شاذم کا ہاتھ موبائل کے گرد سخت ہو گیا تھا۔ ہاں تو نہ جانے کیوں اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ تارا بائی نے جیسے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ رپورٹ میں صاف لکھا ہے وہ عورت بانجھ ہے، آپ کے کسی کام کی نہیں، بہتر ہے اسے ہمیں واپس لوٹا دیں۔ آپ تو خان ہیں، آپ کے ہاں تو نسل بڑھانے کا رواج ہے، وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، شاذم کی سانس اندر ہی کہیں گھٹ گئی تھی، پھر اس کی آواز گھڑائی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو نا تارا بھائی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میرے ساتھ ڈبل کراس کرنے کی کوشش کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ نہیں صاحب، جھوٹ کیوں بولوں گی؟
وہ جلدی سے بولی۔ آپ چاہیں تو خود بھی ٹیسٹ کروا لو، لیکن حقیقت یہی ہے وہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی۔ میں تو آپ کا بھلا چاہتی ہوں، آپ ہمارے پرانے اور بہت ایماندار گاہک ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ کو اطلاع دے دوں۔ شاہزم کی مٹھی بند ہوئی، آنکھیں پھترا گئی تھیں۔ اس نے بغیر جواب دیے موبائل بند کر دیا تھا۔ وہ کوئی قدم اٹھاتا اسی پل کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ باہر نکلی۔ بال ابھی بھی نم پر چہرہ تازہ۔ وہ آ کر اس کا برابر میں بیٹھ گئی اور کچھ گھبراہٹ سے بولی، آپ مجھے اپنے گھر کب لے کر جائیں گے؟ یا پھر ساری زندگی مجھے یہیں رہنا ہوگا؟ کچھ تو بتا دیں تاکہ میں ذہنی طور پر تیار ہو جاؤں۔ شاہزم نے موبائل ٹیبل پر رکھا، ہاتھ آپس میں جوڑے، جیسے الفاظ ناپ تول رہا۔ ایک بات پوچھنی ہے تم سے۔ وہ جو یہاں کافی خوشگوار موڈ میں آیا تھا، سب کچھ غارت ہو چکا تھا۔ وہ فوراً سیدھی بیٹھ گئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں پوچھے۔ شاہزم نے نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ تارا بائی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی تم ماں نہیں بن سکتی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے باتوں کو گھمایا نہیں تھا، وہ سیدھا مدعا پر آیا تھا۔ وہ لڑکی محض اس کی بیوی نہیں، اس کی زندگی کے ساتھ ہی تھی۔ اس کا حق تھا یہ سوال پوچھنا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سن رہ گئی، پھر آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ انہیں کیسے پتا؟ کیا وہ کوئی درویش عورت ہے؟ اور آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں؟ کیا آپ لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں؟ اس کا دماغ ہی گم گیا تھا۔ نہیں، شاہزم نے سخت لہجے میں جواب دیا، بات یہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے اس نے تمہارا میڈیکل ٹیسٹ کروایا ہے، اس کے آگے کیا بچتا ہے؟ وہ ایک دم غصے اور بے بسی کے درمیان پھنس گئی۔ 2 دن سے میں اس کے کمرے میں بند تھی، باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا ٹیسٹ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ آپ خود بتائیں۔ یہ ممکن ہے؟ اور یہ کون سا ٹیسٹ تھا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہوا اور میرا ہو بھی گیا؟ شاہزم کی نظروں میں شک اور خاموش غصہ دونوں تھے۔ وہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ، بہت آہستہ بولا، میں تمہارا میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے گالوں کا رنگ اتر گیا تھا۔ کیوں؟ رخصتی سے پہلے ضروری ہے۔ اس کا لہجہ ٹھوس، خشک اور فیصلہ کن تھا۔ ہم خان ہیں، ہمارے یہاں نسل بڑھانے کا رواج ہے۔ ایک بھائی کے 10 بچے ہوتے ہیں۔ اب سوچ لو، اگر میرا ایک بچہ بھی نہ ہوا تو میرے خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے تم سے شادی کی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، نہ کہ خود کو بنجر کرنے کے لیے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ نے مجھ سے اس لیے شادی کی ہے؟ اس کا دماغ سائیں سائیں ہونے لگا تھا۔ ہاں، اس نے بغیر جھجک کہہ دیا، اپنے ساتھ زیادہ وابستگی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد ایک ہی ہے، مجھے تم سے اولاد چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھا سکیں، میرا نام لینے والے اس دنیا میں موجود ہوں۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے گود میں گر گئے، آنکھوں میں حیرت پھیل کر خالی پن میں بدل گئی تھی۔ شاہزم نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم دونوں ابھی جائیں گے، رپورٹ واضح کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ تمہارا ٹیسٹ خود کروانا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہو جائے تارا بائی جو بول رہی ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر حقیقت ہوئی تو تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر حقیقت نہیں ہوئی تو تم میرے پاس رہو گی، یہ طے ہے۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا جسم جیسے بیٹھے بیٹھے بے جان ہو گیا ہو، صرف آنکھیں وہ سب کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھیں جو الفاظ میں نہیں آ سکا۔ اس کے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود وہ اس لیے ہسپتال آ گیا تھا۔ ہسپتال کا ویٹنگ ایریا صبح کی ٹھنڈی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشنرز کی ہلکی گن گرج، دیواروں پر لگے گھڑیال کی ٹک ٹک، کہیں دور سے چلتی مریضوں کی اسٹریچرز، سب کچھ ایک عجیب بے چینی کا لبادہ اوڑھے کھڑا تھا۔ شزا مسلسل رو رہی تھی، ہچکیوں کے درمیان بھی ہاتھ اپنے دوپٹے کے کونوں میں دم توڑتے رہتے تھے۔ شاہزم ایک لفظ نہیں بول رہا تھا، بس دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکا، انگلیاں آپس میں چابی کی طرح جڑی ہوئی تھیں۔ چند لمحے گزرے تھے کہ سفید یونیفارم پہنی ایک نرس ہاتھ میں فائل لیے سیدھا ان کی طرف بڑھی۔ مسٹر شاہزم خان، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ شزا کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک دھڑک رہا تھا۔ نرس نے مسکرا کر فائل شاہزم کے ہاتھ میں تھمائی۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ ضرور کنسیو کر لیں گی۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے۔ نرس جا چکی تھی مگر اس کی آواز اب بھی ان کے ارد گرد تیر رہی تھی۔ شزا کی نظریں فوراً رپورٹ پر گئیں، ہونٹ لرزے، آنکھوں میں آنسو تھر تھر آئے۔ میں نے جب آپ کو بتایا تھا، اس کی آواز بھر آ گئی، آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ شاہزم نے سانس بھرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ تیوری چڑھا کر پیچھے ہٹے۔
اب آپ اسی رپورٹ کے ساتھ رخصتی کروا لینا۔ وہ مڑنے لگی، قدم بڑی مشکل سے اٹھتے ہوئے جیسے پیروں میں بوجھ باندھ دیا۔ شاہ اعظم نے یکدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رکو۔ وہ جھٹکے سے مڑی، آنکھوں میں درد، غصہ، بے اعتمادی سب ایک ساتھ بھڑک رہے تھے۔ یہ سب، اس نے گہری سانس لی، یہ سب ایک مشن کا حصہ ہے لڑکی۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، ایس پی شاہ اعظم خان ہوں۔ میں نے نکاح بھی مشن کے لیے کیا تھا۔ شیزا کے چہرے کا رنگ پل بھر میں اتر گیا، جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا؟ ہاں۔ اس کی آواز بالکل سیدھی، صاف، بغیر جذبات کے تھی۔ مجھے پتہ کرنا ہے تمہیں اغوا کس نے کیا، کتنے لوگ تھے، ان کے چہرے، ان کی باتیں، کچھ بھی یاد ہو تو بتاؤ۔ اسے گھورتی رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے میرا میڈیکل ٹیسٹ کیوں کروایا؟ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے کیوں کیا یہ؟ وہ محض نظر آنے میں ہی معصوم تھی، اس کے برعکس وہ کافی سمجھدار معلوم ہو رہی تھی۔ شاہ اعظم چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے لفظوں کو گلے سے کھینچ کر نکال رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم محفوظ ہو یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نرمی جھلکی، یعنی ان لوگوں نے تمہاری بے ہوشی کا کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ اس لیے، صرف اس لیے۔ وہ نظر جھکا گیا۔ مجھے معاف کر دو شیزا۔ بالکل چپ، بالکل خاموش۔ اس کی آنکھیں اس طرح خالی ہو چکی تھی جیسے اندر کچھ بجھ گیا۔ وہ کھڑی تھی مگر دل کہیں بیٹھ چکا تھا۔ ہسپتال کی روشن سفید لائٹس کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے، لیکن اس فاصلے نے دونوں کی دنیا بدل دی تھی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی اور پھر وہ اس سے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا حویلی کی جانب نکلا تھا، جو بے اعتباری اس کے دل میں سما گئی تھی وہ حویلی جا کر ہی ختم ہو سکتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ پہنچ کے عین بیچ میں گاڑی کے رکتے ہی حویلی کی دیواروں پر دوپہر کی دھیمی دھوپ نیم گرم سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ پیپل کا بڑا درخت ہلکی ہوا سے سرسرا رہا تھا، جیسے کسی آنے والے منظر کی پیش بندی کر رہا ہو۔ شیزا کا دل پھر سے پھڑکا۔ وہ اپنے دوپٹے کی کلچ مضبوط کرتے ہوئے دبی ہوئی گھبراہٹ سے بولی، اب کون سا امتحان دینا ہوگا؟ اس کی آواز نمی لیے ہوئے تھی۔ اندر اب بھی کوئی میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے آپ؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاک دامن ہوں یا پھر بانجھ نہیں ہوں۔ شاہ اعظم گاڑی سے اترتے ہوئے پلٹا اور پوری سنجیدگی سے اس کے قریب آیا۔ دیکھو، اتنی تلخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ضروری تھا۔ پلیز ختم کرو اب یہ باتیں۔ میں تمہاری حفاظت ہی چاہتا تھا، لیکن تم بے عقل یہ بات کب سمجھو گی؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر وہ نرمی بھی شیزا کے دل کی آگ بجھانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ وہ ضبط میں آ کر خاموش ہو گئی تھی، لب ہلکے سے کپکپائے مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ بس آہستہ چلتے ہوئے اس کے ساتھ مین انٹرنس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بس دروازے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک اوپر سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ چمیلی، گلاب، چاندنی، خوشبو کی لہریں جیسے ایک دم سے فضا میں دوڑ گئی تھیں۔ شیزا چونک گئی، اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے تھے۔ سامنے شاندار ہال میں روشنیوں کا ہلکا سا جھلملانا، دیواروں پر سجے نئے گلدان، اور درمیان میں کھڑی تھی شگفتہ بیگم، اس گھر کی سربراہ۔ وہ پہلے سے زیادہ روشن دکھ رہی تھی، جیسے اس گھر کا ہر حکم ان کے اشارے سے چلتا ہو، مگر چہرہ ایسا نرم کہ پہلی نظر میں یہ انسان کا تحفظ بن جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے قریب آئیں اور شیزا یا شاہ اعظم کے کچھ بولنے سے پہلے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اگلے لمحے ہزار ہزار کے نوٹوں کی گڈی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ انہوں نے دونوں کے اوپر نوٹ مارے، جیسے خوشی، جیسے دعا، جیسے قبولیت کی مہر۔ پھر سب ملازموں کو آوازیں دیتے ہوئے بولی، لے لو لے لو، آج میرا بیٹا بہو کو گھر لایا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ شیزا حیرت سے بس دیکھتی رہی۔ اتنی دیر میں شگفتہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ ویلکم ہوم بیٹا، تمہارا اس گھر میں سواگت ہے۔ میں تمہاری ساس ہوں اور یہ، انہوں نے پیچھے کھڑے شاہ اعظم کی طرف دیکھا، تمہارے شوہر کی ماں۔ اسے ایسے استقبال کی بالکل امید نہیں تھی۔ شیزا کی آنکھیں پلکوں شاہ اعظم پر گئیں، جیسے یقین چاہتی ہو کہ یہ سب واقعی اس کے لیے ہو رہا ہے۔ پھر وہ بے اختیار شگفتہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور مجھے آپ سے ان کی بہت شکایتیں کرنی ہیں، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ شگفتہ بیگم ہنس پڑی، ہاں ہاں ساری کر لینا، میں ہوں نا، ان کے کان ابھی کھینچ دیتی ہوں۔ شیزا نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت سارے بچے پیدا کرنے ہوں گے، کیا ایسا ہے؟ شگفتہ بیگم نے اس ایسے دیکھا جیسے یہ بات ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔
ارے بیٹا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بچے اللہ کی دین ہے، یہ میاں بیوی کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، ڈھیروں بچے پیدا کرنے سے کون سا محل بن جاتا ہے۔ پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرا بھی تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے سسر میرے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی تھے، جب شازم پیدا ہوا نا تو بس ڈر گئے تھے، بولے بس اب ایک ہی کافی ہے، دوسرا نہ ہو۔ میں نے تو کہا بھی تھا مگر نہیں مانے۔ وہ ہولے سے شزا کے گال تو تپا کر بولی، تو یہ تمہیں تنگ کر رہا ہوگا۔ شزا نے فوراً شازم کی طرف دیکھا، وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور اگلے لمحے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ امی میں نے کب؟ وہ ہنسنا ہوا ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ دونوں مل کر میرا کورٹ مارشل نہ کر دیں بس۔ شگفتہ بیگم بھی ہنس پڑی۔ شزا کی گھبراہٹ کے بادل جیسے آہستہ آہستہ چھٹ گئے۔ پہلی بار اس گھر کی فضا سے دشمن نہیں لگی، مانوس لگی، جیسے شاید یہاں اس کے لیے کوئی نئی زندگی، کوئی نیا سانس، کوئی نیا موڑ واقعی لکھا ہوا ہو۔ شازم اندر کی طرف بڑھا تو شزا بھی اس کے پیچھے چلی، مگر اس بار اس کے قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ گھر کی دہلیز اب اسے خوف نہیں دے رہی تھی، جیسے واقعی اسے ویلکم ہوم ملا ہو۔ نہ جانے کیوں اسپتال میں ہوئی کاروائی کو بھول گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن اپنی رفتار کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو ہلکا ہلکا چھو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم سنہری لائٹ جل رہی تھی، جو بستر کے پاس رکھے لیمپ کی وجہ سے پورے ماحول کو نرم، ساکت اور پرسکون بنا رہی تھی۔ دیوار پہ لٹکی گھڑی 10 بجا رہی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور شازم اندر داخل ہوا۔ وہ اندر آیا تو قدموں کی معمولی چاپ پر شزا چونک کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دوپٹے کا پلو گھبراہٹ سے اس کی انگلیوں میں الجھ رہا تھا۔ شازم نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے دیکھا اور جیسے اس کی حالت نوٹ کی، ہلکا سا ماتھا سکوڑا۔ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خفگی بھی۔ سو جاتی، مجھے تو ہو سکتا تھا ابھی اور دیر ہو جاتی، بس امی کا فون آ گیا تھا تو آنا پڑا فوراً۔ شزا نے آہستہ سے سانس بھری، دل جیسے بھاری پتھر میں تبدیل ہو۔ آپ سے مجھے کچھ باتیں کرنی تھی، اسی لیے نہیں سوئی۔ شازم کے قدم رک گئے، وہ پوری طرح اس کی طرف مڑا۔ ہاں کہو شزا، میں سن رہا ہوں۔ شزا نے پہلی بار پوری طرح اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے سچائی کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سچ سچ بتائیں، کیا آپ نے واقعی مجھ سے شادی بچوں کے لیے کی ہے؟ ڈھیروں بچے پیدا کرنے کے لیے؟ شازم کے ہونٹوں پر ہلکا سے مسکراہٹ کا سایہ آیا، نہ طنز نہ مذاق، بس ایک تھکا ہوا سا سکون۔ ڈھیروں نہیں، وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے آیا، بس 3 پیدا کر لیں گے، گھر میں رونق ہونی چاہیے۔ میں تو صرف ایک ہوں، امی اسی وجہ سے کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو تم یا میں اس تنہا پن میں پڑیں۔ اللہ نے چاہا تو 3-4 اولادیں ہو جائیں گی تو کم سے کم ہم کسی ایک کے ساتھ تو دل لگا لیں گے۔ شزا لمحہ بھر کو چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ سچ سچ بتائیں، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکی۔ اتنی بڑی حویلی، اوپر سے پٹھان گھرانہ، اتنی تہذیب دار ماں، پھر آپ نے کوٹے کی لڑکی سے شادی کر لی، کیوں؟ یہ سنتے شازم کا چہرہ سخت نہیں ہوا، بس ایک عجیب سا دکھ آیا، جیسے یہ جملہ اس کے اندر کہیں جا کر لگا۔ وہ اس کے قریب آ کر نرم آواز میں بولا، دیکھو تم غلط لفظ استعمال کر رہی ہو۔ کوٹے کی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو وہاں رہ کر دھندا کرتی ہیں، تم تو وہاں پہنچائی گئی تھی، اپنی مرضی سے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس گندی جگہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کوٹھے والی بن گئی۔ وہ ذرا سا جھکا، جیسے اس کی آنکھوں میں صفائی رکھنا چاہتا ہوں، اور سیدھی سی بات سن لو، تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر ہی میرا دل تم پر اٹک گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی طرز نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں۔ شزا کا دل جیسے ایک دھڑکن چھوڑ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، کیا آپ سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ ہلکے سے ہنسا، ایک خاموش گہری ہنسی۔ محبت کا تو نہیں پتا، وہ وقت بتاتا ہے، لیکن ہاں پسند بہت کرتا ہوں، اتنا کہ تمہیں اپنے گھر لے آیا ہوں۔ کمرے کی فضا مزید نرم ہو گئی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھنا رہا، پھر آہستہ سے بولا، خیر مجھے تم سے یہ پوچھنا تھا۔ وہ قریب آیا، آواز مدھم ہو گئی، تمہاری اجازت ہے میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ شزا کی پلکیں فوراً چپ گئی، دوپٹے کا کونا اس کی انگلیوں میں مزید سمٹ گیا تھا، گالوں پر دم کا سرخ رنگ ابھر آیا تھا، جیسے کمرے کی روشنی نے اس کی شرم کو نمایاں کر دیا ہو۔ اس نے سر مزید جھکا کر بہت ہولے سے کہا، جی، اور اس ایک لفظ نے کمرے کے سکوت کو بدل دیا۔
فاصلے سمٹنے لگے، دیواریں جیسے سانس روک کر منظر کو دیکھنے لگی تھیں۔ بہت آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا اور دھیرے دھیرے گستاخیاں بڑھانے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی ہر شدت پر سر جھکا رہی تھی۔ پوری رات وہ اس پر قابض رہا تھا، جبکہ وہ ایک حرف نہیں بولی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ شام کی دھیمی دھوپ سڑک پر لمبی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے گزرتی ہوا میں نامعلوم سی بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ شاہزم دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھامے بیٹھا تھا، رفتار نہ تیز نہ دھیمی، بس اتنی کہ سوچوں کی گونج صاف سنائی دیتی رہے۔ شیزا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر نظریں کہیں اور تھیں، جیسے دل کسی دھڑکتے سوال کے گرد پھنسا ہوا ہو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شاہزم؟ وہ دھیرے سے بولی۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ شام تک ہم کہیں جائیں گے، مگر کہاں جا رہے تھے اس بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ شاہزم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے بولا، تو میں تمہاری فیملی کے پاس لے کر جا رہا ہوں، ایک بار تم ان سے مل لو، ضروری ہے تمہارا ان سے ملاپ ہو۔ شیزا کے اندر جیسے کوئی ڈھیلا سا بندھن ٹوٹا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ واقعی مجھے وہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں امید اور ڈر دونوں لرز رہے تھے۔ ہاں شیزا، وہ پرسکون لہجے میں بولا، میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا تمہارا ان سے ملنا ضروری ہے۔ اس جواب کے بعد شیزا خاموش ہو گئی۔ گاڑی میں ایک گہرا سنجیدگی تیر گئی، جسے صرف انجن کی مسلسل گونج توڑ رہی تھی۔ لمبا سفر تھا، علاقے کے قریب آتے ہی سڑک تنگ ہوتی گئی۔ گھروں کے دروازے، دیواروں کی کچی اینٹیں اور درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں منظر بدلنے لگی تھی۔ آخر کار گاڑی ایک چھوٹے پرانے سے دروازے کے سامنے رکی۔ شیزا کی سانسیں جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھیں۔ وہ دیکھتی رہی، وہی دروازہ، وہی گھر، وہی گلی جہاں اس نے بچپن دوڑا تھا۔ آپ کو میرا گھر کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شاہزم نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ کچھ مشکل نہیں، میں پولیس والا ہوں، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ سنتے شیزا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھبراہٹ میں قدم بے ترتیب ہو رہے تھے۔ شاہزم فوراً پیچھے اترا اور آواز دی، ٹھہرو، ساتھ چلیں گے، مگر وہ پہلے ہی دروازہ تک پہنچ چکی تھی۔ بے صبری سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اندر سے کھلا اور اگلی لمحے شیزا زاروں کے تار ہوتی ہوئی اندر بھاگی اور اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ بھیا، میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں پھنس گئی تھی، میں نے آپ سب کو بہت یاد کیا۔ اس کے الفاظ برستی بارش کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے بھائی نے اس کے کندھوں کو زور سے جھٹکا دے کر اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ شاہزم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ ہمارے سامنے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھائی سختی سے بولا۔ جہاں سے آئی ہو منہ کالا کروا کر وہیں واپس چلی جاؤ۔ شیزا کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، بھیا میں بے قصور ہوں، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی صحن میں آتے جا رہے تھے۔ اس کی ماں سب سے آگے کھڑی تھی، آنکھوں میں غصہ اور نفرت کی تیز شعلے۔ اغوا کی ہوئی لڑکیاں کبھی واپس نہیں آتی، وہ چیخی۔ جاؤ یہاں سے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ شیزا کا دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ماں کی طرف قدم بڑھایا، مگر ماں نے پیچھے ہٹ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ امی بس میرا یقین کر لیں۔ خاموش، اس کا بھائی دھاڑا، تمہارے دھندے دار یہاں ابھی پہنچ گیا تھا، پتہ ہے ہمیں بے وقوف مت سمجھو۔ یہ سنتے ہی شیزا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سب کی نظروں کے سامنے چھوٹی ٹوٹی اور بے بس ہوتی جا رہی تھی، اور اسی لمحے شاہزم آگے آیا، قدم مضبوط، نظریں سخت، چہرہ سرد ہو چکا تھا۔ بس، اس کا ایک لفظ پورے صحن میں گونج گیا تھا، میں اسمی شاہزم خانزادہ ہوں، خاندان کا اکلوتا وارث۔ اس نے سب کو باری باری دیکھا۔ اور آپ کی بیٹی شیزا احمد میری بیوی ہے، نکاح شدہ، عزت والی۔ گھر میں جیسے ایک لمحے کو خاموشی مر گئی تھی۔ وہ مزید قریب آتے ہوئے بولا، یہ کوٹھے پر پہنچی ضرور تھی، لیکن وہاں اس نے دھندا نہیں کیا، وہ میرے پاس تھی، میری حفاظت میں۔ آپ لوگوں نے بغیر سنے بغیر سمجھے اپنے ہی گھر کی بچی پر الزام لگا دیا۔ وہ نظر بھر کر شیزا کی ماں اور بھائی کو دیکھتا رہا، اور آئندہ کے بعد اگر آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شیزا سر جھکائے رو رہی تھی، اس کی ٹانگیں جیسے جواب دے رہی تھی۔ شاہزم اس کے پاس آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو یہاں نہیں رکیں گے،
اس نے ایک نظر پوری فیملی پر ڈالی، سخت لیکن ٹوٹی ہوئی امیدوں کا ماتم کرتی ہوئی۔ انہیں سمجھنے کا موقع ملا تھا، ضائع کر دیا۔ پھر وہ شیزا کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دیتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا تھا، اور اس گھر کی دہلیز پیچھے رہ گئی تھی، بالکل اس طرح جیسے ایک زخم جو بھرنے میں وقت مانگتا ہے مگر کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات گہری تھی، کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، مگر عجیب سا سناٹا اندر پھیلا ہوا تھا۔ شاہزم نے دروازہ کھولا تو ایک لمحے کو رک گیا۔ کمرہ خالی تھا، بستر سجا ہوا، پردے آدھے کھلے۔ اسے فوراً بے چینی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بالکنی کی طرف گئیں۔ وہاں ٹھنڈی رات کی ہوا میں وہ تنہا بیٹھی تھی، سردی سے نہیں، اندر کی خاموشی سے کانپتی ہوئی۔ چاند اس کے پیچھے لٹکا ہوا تھا، جیسے خود بھی اس کی تنہائی میں شریک ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ چونک کر پلٹی۔ آپ آ گئے؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ، تھکن اور ایک ایسی اداسی تھی جو سیدھی دل میں اتر جائے۔ شاہزم نے اس کے برابر آ کر کھڑے ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ یہاں اس سرد ہوا میں کیا کر رہے ہو؟ وہ نظریں چاند کی طرف لے گئی، آواز میں عجیب سا تنتنا تھا جو اصل دکھ چھپا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس نے نرمی سے دوبارہ پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، لمبی ٹوکری ہوئی سانس لی، پھر آہستگی سے بولی، وہ چاند کتنا اداس لگتا ہے، بالکل تنہا۔ کبھی کبھی اپنی تنہائی پر بادلوں میں چھپ کر رو بھی لیتا ہوگا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ شاہزم نے اس کے بالوں پر پڑتی ہوا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ تم ہو نا اس جیسی۔ وہ فوراً پلٹی، جیسے جملے نے چبھتی ہوئی حقیقت چھیڑ دی ہو۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن میرا موڈ ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہاری تعریف کرنے کا، یہ بتانے کا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ حیرت اور تلخی کے بیچ کہیں رک گئی تھی۔ 1 ہفتے میں محبت ہو گئی؟ شاہزم نے ہنس کر مگر بے حد سنجیدگی سے جواب دیا، محبت تو 1 لمحے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی بات نہ کریں محترمہ، ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے لفظوں میں شرارت کم، سچ زیادہ تھا۔ وہ ہلکی سی ہنسی، جیسے برسوں بعد دل کے قریب کوئی روشنی لگی ہو۔ آپ میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہاتھ کو تھام کر بولا، میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، شدید ترین۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر برسوں کی کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بیٹھ گئی، جیسے یہ سب سن کر بھی خود پر یقین نہ ہو رہا۔ شاہزم اس کے سامنے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اس کی انگلیاں تھام کر بولا، آج وہ آدھا گروہ پکڑا گیا، آدھا ہاتھ سے نکل گیا، لیکن ہم اسے بھی پکڑ لیں گے۔ اور تمہارے گھر والے؟ وہ رکا، پھر نرمی سے بولا، وہ لوگ بہت شرمندہ ہیں، مجھ سے رابطہ کیا ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، مجھے کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بھی نہیں۔ شاہزم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا، دیکھو شیزا، گھر والے ہیں، غلطی کی، ہاں دل دکھایا بہت، لیکن پھر بھی وہ تمہارے اپنے ہیں، اور آدمی کے زخم اپنوں کے مان جانے سے بھی بھر جاتے ہیں، بس ایک موقع دے دو۔ وہ خاموش رہی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں، ہونٹ کانپے، جیسے دل سوال کر رہا، کیا واقعی میں اپنے گھر کی حقدار تھی؟ اور پھر اس لمحے شاہزم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ میری محبت رشتوں کی کمزوریوں سے بڑی ہے، اور تو میری بیوی نہیں، میرے دل کا سکون ہو۔ تو میرے ساتھ ہو تو میں دنیا کی ہر کمی پوری کر لوں گا۔ اس کے جملے جیسے اس کی ٹوٹی ہوئی روح پر مرہم رکھ رہے تھے۔ شیزا کی آنکھوں سے خاموشی کے ساتھ آنسو بہہ نکلے تھے۔ شاہزم، آپ کو لگتا ہے میں محبت کے لائق ہوں؟ وہ ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں، بس اس کی طرف جھک کر بولا، تم وہ لڑکی ہو جو ٹوٹی، گری، پھر بھی کھڑی رہی، اور ایسی لڑکی پر دل نہ آئے تو وہ دل ہے ہی نہیں۔ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ سچی، پوری شدت سے۔ شیزا پہلی بار اس کے سینے سے لگی، خود سے نہیں، یقین سے۔ چاند بادلوں میں چھپنے کی بجائے جیسے مزید روشن ہو گیا تھا، اور وہ رات جو بنجر تھی دونوں کی ایک دوسرے کے وجود سے ایسے بھر گئی کہ تنہائی، بدگمانی اور خوف سب پیچھے رہ گئے۔ محبت نے پہلی بار سچ میں سانس لی تھی، اور ان دونوں کے درمیان نئی زندگی، نیا رشتہ اور نیا یقین چمکنے لگا۔